بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گودل۔ بات یہ ہے کہ مریم نواز کو پنجاب میں آئے ہوئے ابھی 24 گھنٹے بھی مکمل نہیں ہوئے جب انہوں نے کل حلف لیا، اور اس کے بعد کام شروع ہو گیا ہے۔ کام کیسے شروع ہے؟ کل ایک ویڈیو آتی ہے جس میں عزبہ کاردار کا ہاتھ وہ جھٹک دیتی ہے، اور عزبہ کاردار جو ہے وہ رات کو وضاحتیں دیتی ہوئی نظر آئی، جی میری غلطی تھی، میرے ہاتھوں پہ آئل لگا ہوا تھا تو مریم نواز کا سوٹ خراب ہو جانا تھا۔ لیکن آج صبح سویرے خبر ملی جی مریم نواز کوئی 8 سوا 8 بجے اپنے پہنچ گئی ہے آفس، چائے وائے پیتی ہوئی، اور اس کے بعد سول سیکریٹریٹ کا انہوں نے دورہ کیا۔ تو پہلی خبر جو میڈیا نے چلایا ان کا دیکھیں جی مریم نواز شریف نے یہ جو ٹریفک کو روکتے ہیں اس کے اوپر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے، اور فوری طور پہ کہا ہے کہ جناب ٹریفک کی روانی ٹھیک کر دیں، فلاں ٹھیک کر دیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ تو ہمیں اگلے آج شہریوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، جو صدیق جان بھی کہہ رہا تھا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہے کہ آپ اس میں ڈوب نہ جائے، آپ اپنے گھروں تک محدود رہیں۔ لیکن اس کے بعد مریم نواز شریف جو ہے وہ پہنچی سول سیکریٹریٹ، جہاں پہ وہ آئی جی صاحب، چیف سیکرٹری صاحب جنہوں نے ان کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں گزشتہ چند مہینوں میں، اگر وہ یہ خدمات سر انجام نہ دیتے تو یقینی طور پہ مسلم لیگ نون جو یہ سیٹیں جیت سکی ہے یہ بھی جیت نہ سکتی۔ تو اب مریم نواز آ گئی ہے تو اب بہت کچھ آپ کو ایسا نظر آئے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، لوگ بھول جائیں گے پچھلی سب چیزوں کو۔ اب 2 لوگوں کو ان کے ساتھ بٹھایا گیا ہے، اس میں ایک پرویز رشید ہے اور دوسری مریم اورنگزیب ہے۔ کل کے تمام اجلاسوں میں بھی اس طرف پرویز رشید تھے، اس طرف مریم اورنگزیب تھی۔ یہ بنیادی طور پہ 2 شخص اٹیچ کیے گئے ہیں جو مریم نواز کو ٹرین کریں، جو مریم نواز کو سکھائیں، بتائیں کیسے چیزیں چلانی ہیں۔ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ مریم نواز کی ٹریننگ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہوا کیا کہ مریم نواز شریف باہر آئی جب ان کو سول سیکریٹریٹ کا دورہ کروایا جا رہا تھا، اور یہ معمول کی کارروائی ہے، ہر جب وزیر اعلیٰ آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آج وہ سول سیکریٹریٹ گئی ہے، پھر وہ مختلف آفیسز میں جائیں گی، جیسے وزیر اعظم آتا ہے تو اس کو بنیادی طور پہ پورے سسٹم کا ایک بار دورہ کروایا جاتا ہے۔ تو ہوا کیا، پہلی پابندی کیا لگائی؟ اب سول سیکریٹریٹ پہ ہمارے مختلف میڈیا چینلز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹ کور کرتے ہیں سول سیکریٹریٹ کی۔ تو اب وہ مریم نواز باہر آئی تو انہوں نے ویڈیو بنانی شروع کی، تو اس طرح تو ویڈیو بنائے گی، مریم نواز کو سوال کرے گی، وہ چیزیں کرے گی، تو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا یا اس نے کیا جواب دیا۔ تو فوری طور پہ مریم اورنگزیب نے مداخلت کی، اور مریم اورنگزیب کی اس مداخلت کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ جو فوٹیج ہے وہ آپ فوٹیج نہیں بنائیں گے۔ تو اس کے بعد جو میڈیا ہے ان کو یہ فوٹیج بنانے سے روک دیا گیا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا فوٹیج بنانے سے روکنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کی پروجیکشن اچھی ہو جائے گی؟ اور پھر مریم نواز نے اس اجلاس کے والے سے کہا جی میں میرٹ کی خلاف ورزی نہ تو کروں گی نہ ہی ہونے دوں گی۔ کاش اس ملک میں میرٹ ہوتا، اگر میرٹ ہوتا تو یقین مانے مریم نواز شریف اس سیٹ کے اوپر بھی نہ ہوتی۔ آپ میرٹ ہوتا تو شریف خاندان کے افراد ہی وزیر اعلیٰ نہ بنتے، شریف خاندان کے افراد ہی وزیر اعظم نہ بنتے۔ آپ نے کل وہ جو جیسچر دیا اپنے والد چچا کو سب کے اوپر بٹھا کے، وہ بنیادی طور پہ اس ملک کے نوجوانوں کو تھپڑ تھا کہ کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ ہمارا، ہم نے اس کے اوپر رول کرنا ہے، یہ ہماری حکمرانی ہے، یہاں ہم ہی چلیں گے، میرے والد، میرے چچا، میرے کزن، اب میں۔ بالکل ٹھیک ہے، اب یہ کام تو ہو گیا۔ دوسری جانب ایک اور بڑی خطرناک قسم کی ڈیولپمنٹ ہے۔ محمد مالک صاحب نے کل اپنے شو میں بتایا تھا کہ پلان یہ ہے کہ 10 سیٹیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وہ بدل کے مسلم لیگ نون کے حوالے سے پلان بن چکا ہے۔ انہوں نے اشارہ بھی دے دیا تھا، اور اس اشارے کے چند گھنٹوں کے بعد صورتحال تھوڑی سی تبدیل بھی ہو گئی۔ صدیق جان کا دعویٰ یہ ہے کہ نون لیگ یہ بتا رہی ہے، تحریک انصاف نہیں، نون لیگ کا دعویٰ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی 14 سیٹیں کم ہونے جا رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیے فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں زیادہ ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے، لیکن سسٹم نے چند دن لگا کے ان سیٹوں کو مزید کم کرنے کا فیصلہ کر لیا،
اور مسلم لیگ نون کو مزید سیٹیں ان کے جھولی میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا. اس سلسلے میں جو آغاز ہے وہ لودھرا NA 154 سے کیا گیا. کیسے؟ یہاں پہ رانا فراز نون جو ہے وہ جیت گئے تھے اور اب ان کو دوبارہ گنتی میں ہرا کے مسلم لیگ نون کے جو عبد الرحمان کانجو ہے ان کو جتوایا گیا. ذرا اندازہ کیجئے, 8 فروری کو الیکشن ہوا, 8 تاریخ کو وہ صاحب تحریک انصاف کے جیتے, 26 فروری کو 18 دن کے بعد مسلم لیگ نون کو جتوا دیا گیا ہے. کیسے؟ اب اس میں دیکھیے, اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جی وہ جو رانا فراز صاحب ہیں تحریک انصاف کے, ان کے 14,254 ووٹ کم ہو گئے ہیں. کیا گنتی کبھی اتنی غلط ہوئی ہے؟ وہ 100-200 کا فرق پڑ جائے, 20-30 کا فرق پڑ جائے, سمجھ آتی ہے. اور ایک خاص بات اس میں کیا ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ جب وہ جیتے تھے فراز نون, اس وقت عبد الرحمان جو کانجو ہے, یا ان کے حوالے سے ذرا دیکھیے گا کہ اس کو کیا گیا, مینج کیسے کیا گیا ہے. جو مسترد ووٹوں کی تعداد ہے اس میں 13,000 ووٹ جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. 13,000 ووٹ اضافہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسترد ووٹوں کی تعداد پہلے 7,000 تھی, وہ مسترد ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ کے 7,000 سے بڑھتی ہوئی وہ 20,000 کے اوپر چلی گئی ہے. یعنی آپ نے 13,000 ووٹ دوبارہ گنتی میں مسترد کر دیے ہیں, اور اس طرح سے عبد الرحمان کانجو کی جو جیت ہے وہ 7,803 سے بڑھا کے 20,816 ہو گیا مسترد ووٹ. تو اس کے ساتھ اب وہ صاحب جو ہیں ان کو آپ نے اس طرح سے 6,000 کے مارجن کے ساتھ جو ہے وہ جتوا دیا. اب مجھے یہ بتائیے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پورے کے پورے اس انتخابی عمل کو, یعنی جس حلقے میں 13,000 ووٹ دوسری بار گنتی میں مسترد ہو جائے, وہ کیسے مسترد ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا کہ کیسے خاص بیلٹ پیپر جو ہے ان کے اوپر یہ گیم ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. اب یہ صورتحال ہے. اور دوسری جانب عمران خان نے ایک بڑا اہم اعلان کیا ہے. ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے کل تماشا لگے گا پرسوں, کیونکہ صدر نے اجلاس نہیں بلایا تو اسپیکر نے بلا لیا. تو مسلم لیگ نون نے کل کیا ہے کہ انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اسلام آباد میں بلا لیا قومی اسمبلی کی, اور نواز شریف کل پنجاب ہاؤس کے اندر عشائیہ بھی دے گے. ظاہر ہے پنجاب ہاؤس اب مریم نواز وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں تو پنجاب ہاؤس تو ان کے پاس ہے, اب ان کی وہ آپ یوں سمجھ لیجیے ملکیت ہے. اب ذرا خبر سنیے گا. خبر یہ ہے کہ اس پورے پروسیس کے اوپر آلریڈی سوالات ہیں, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, خبر ڈان کی سنیے. امریکہ کا پاکستان میں مبینہ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات جلد مکمل کرنے کے اوپر زور. اب امریکہ بھی کہہ رہا ہے آپ فارم 45 الیکشن کمیشن ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ نہیں کر سکا, اور جو جیتے ہوئے ہیں ان کے حلقوں میں ووٹ مسترد کر کے دوبارہ گنتی میں ان کو ہرایا جا رہا ہے. آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیجئے. اور اب ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے یہ جو نتیجہ بدلا ہے اس میں لوگوں میں مایوسی ہے, اور مایوسی کیوں نہ ہو, جب ایک ٹیم جیت چکی ہو اس کو میچ ہرا دیا جائے تو ظاہر ہے مایوسی تو ہوگی کہ اگر بھائی میچ میں فیصلہ نہیں ہو رہا, فیصلہ کہیں اور ہو رہا ہے, تو پھر یہ کیوں آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اب یہ شاید خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ عوام میں انتخابات پہ مایوسی ہے, حکومت چلانا مشکل ہو گیا ہے. اب اس ساری صورتحال میں عمران خان نے 2 ٹوک اعلان کیا ہے, اور آج انصار عباسی نے اپنی خبر کے ذریعے تصدیق بھی کر دی ہے. یہ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان ڈیل کر لے گا, عمران خان معافی مانگ لے گا, عمران خان ملک سے باہر چلا جائے گا. ذرا جیو کی خبر دیکھیے اور دی نیوز اور جنگ اخبار کی. لکھا سزاؤں کی معافی نہیں چاہیے, عمران خان کا صدر عارف علوی کو پیغام. صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کی بھی سزا معاف کر سکتا ہے, پاور ٹو پارڈن. اب اس حوالے سے 2 طرح کی چیزیں ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ یا تو انہیں وزیر اعظم کی سفارش کے اوپر کرنا پڑتا ہے, لیکن بہت سارے قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں نہیں, صدر کے پاس یہ اختیار ان کو آئین نے دیا ہوا ہے, ان کو کسی قسم کی جو ہے وہ کسی سے سفارش کی یا ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن عمران خان کا پیغام یہ ہے کہ جناب مجھے یہ بالکل بھی معافی نہیں چاہیے اور آپ یہ کام نہ کیجیے گا. اس کی وجہ یہ صدر یہ کریں گے تو کہیں گے دیکھیں صدر کے ذریعے آپ نے معافی منگوا لی. یہ میرے خیال سے عمران خان کا یہ بالکل مناسب ہے. عمران خان ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں, ان کو ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے اور سسٹم کو اس طرح سے بے نقاب کرنا چاہیے. دوسرا
آج القادر ٹرسٹ یا 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس میں فرد جرم عائد ہو رہی ہے آج عمران خان کے اوپر. جو جج صاحب ناصر جاوید رانا صاحب بوڈیالہ جیل پہنچ گئے, عدالت لگے گی. لیکن ایک خبر اسلام آباد سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ رات کو اسد طور کو گرفتار کیا گیا, اور اسد طور کو اب سے تھوڑی دیر پہلے پیش کیا گیا ہے, اور ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں, اور اسد طور کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے. اور اسد طور جب باہر آئے, پہلے تو انہوں نے عدالت کے سامنے یہ کہا کہ میں صحافی ہوں اور ایک اپنا صحافی جو ہے فون نہیں دے سکتا. اس میں وجہ ہوتی ہے, ہمارے ساتھ ظاہر ہے ہمارے پاس خبریں آ رہی ہوتی ہیں, ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, ہم اپنا سورس بتا دیں کہ ہمیں یہ کہاں سے چیز آئی ہے, یہ تو اس کی جان خطرے میں ڈالنے والی بات ہے, یہ تو اس کو مروانے والی بات ہے. تو صحافی اپنا سورس نہیں بتا سکتا. اب سورس کہاں سے؟ فون. تو اب فون نہیں دیا جا سکتا. تو اس کے بعد جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے, پھر ان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ جو ہے انہوں نے سنا دیا. اب وہ باہر آئے تو انہیں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی. امید آج کسی کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی اسد طور کو اس میں دیکھ کے. تو انہوں نے یہ کہا, جناب اسد طور نے یہ کہا کہ مار پیٹ تو نہیں ہوئی, لیکن میرے اوپر الزامات کیا ہیں مجھے اس کی فہرست بھی نہیں دی گئی. لیکن جو ایف آئی آر ہے وہ ماشاء اللہ نون لیگ کا بنایا ہوا جو پی کا ایکٹ ہے اس کے تحت گرفتاری ہوئی ہے. بتایا گیا جی وہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے. تو اسد طور نے جو مختصر وہاں پہ گفتگو کی, کہا کہ مجھے کسی سے کوئی گلا نہیں ہے, لیکن وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا شکریہ ادا کرنے نہیں بولے, اور کہا کہ تھینک یو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. اور اس کے علاوہ ان کی والدہ جو 78 سالہ والدہ ہے وہ انصاف ڈھونڈنے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے. کل اسد طور بھی بیٹھے رہے. جج صابر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ جائیں آپ پیش ہوں, اور پیش ہونے کے بعد ان کی گرفتاری ہو گئی. تو اب والدہ کو کیا یہ انصاف دیں گے؟ اور اسلام آباد ہائی کورٹ جج صابر فاروق صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی پریشانی ہے ہی نہیں, جو مرضی ریاست یا باقی کرنا چاہتے ہیں. بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.